کریم اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے بخل، مائزرلینس، ٹائٹ فسٹڈ ہونا، کنجوسی۔ بخل کا ذکر ہم کو قرآن میں اور احادیث میں ملتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 180 میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں ان چیزوں میں جو کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہیں کہ یہ بخل ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے ان چیزوں کے جن میں کہ انہوں نے بخل کیا تھا قیامت کے دن۔ اور اللہ ہی کی میراث ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورہ نساء آیت 37 میں آتا ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور وہ انسانوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اپنے فضل سے اس کو وہ چھپاتے ہیں، تو تیار کیا ہے ہم نے ایسے کافروں، ایسے ناشکروں کے لیے عذاب مہین، اہانت آمیز رسوا کن عذاب۔ سورہ محمد میں آتا ہے آیت 38 ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ۔ ہاں تم تو وہ لوگ ہو جب تم بلائے جاتے ہو، دعوت دیے جاتے ہو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس کے ساتھ بخل کر رہا ہے۔ اسی بخیلی کی، کنجوسی کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص جو کہ مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ ترمذی میں حدیث آتی ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ بعید من النار، کہ سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے، انسانوں سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، آگ سے دور ہوتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ قریب من النار، اور بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، انسانوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، اور آگ سے پاس ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے وَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ۔ ایک جاہل جو کہ سخی ہو، جاہل کون؟ یعنی کہ جس کو دین کا بہت زیادہ علم نہ ہو، بس فرائض ادا کر لیتا ہے، جاہل سا ہے لیکن سخی ہے، وہ زیادہ محبوب ہے اللہ کو من عابد بخیل، ایسے عابد، ایسے عبادت گزار کے مقابلے میں جو رات دن نمازیں روزے تو کرتا رہتا ہو، عبادت بہت کرتا ہو لیکن بخیل ہو، کنجوس ہو۔ سنن نسائی میں ابی ہریرہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا۔ شح بھی خود غرضی ہے، اس کا ترجمہ خود غرضی کیا جاتا ہے، تو خود غرضی بھی تو کنجوسی ہے نا ایک طرح سے،
اپنی ذات تک سارے فائدے کو محدود کر کے رکھ لینا، اس کو شح کہا جاتا ہے، سیلفشنس۔ تو آپ نے فرمایا کہ خود غرضی اور ایمان بندے کے دل میں ایک ساتھ دو چیزیں کبھی یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ترمذی میں حدیث ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، نہیں داخل ہوگا جنت میں دھوکہ دینے والا، کنجوس اور احسان جتانے والا۔ تو بخیلی کی، کنجوسی کی شدید مذمت ہے جو کہ ہم کو قرآن میں اور حدیث میں ملتی ہے، یہاں تک کہ بتا دیا گیا کہ کنجوس انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یقیناً یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، جس سے ہمیں نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بخیلی کس کس طرح ہو سکتی ہے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کا تعلق یقیناً اس چیز سے ہے کہ وہ گناہ کے اندر چلی جائیں، ایسا بخل، اور وہ ایک ہی طرح کا بخل ہوگا جس کو شریعت نے بخل کہہ دیا۔ ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ شریعت کے حساب سے بخل کیا ہوتا ہے۔ جو اس کی زد میں آ جائے، یعنی کہ شریعت کے حساب سے جو بخیل قرار پا جائے، اس کے بارے میں تو یہ احادیث اور قرآن کی آیات ہم نے پڑھ لی کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ لیکن صرف یہی اقسام نہیں ہے بخل کی، اس سے کمتر درجے بھی ہیں، اور مختلف چیزوں میں بخل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جہنم میں تو نہ جائیں اس بخل کی وجہ سے، لیکن آپس کے تعلقات خوشگوار نہیں رہتے، انسان کی شخصیت جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتی، اور بخل سے وہ نجات پا لے تو دنیا کے بھی فائدے اس کو ملیں گے، اس کا اپنا تزکیہ بھی ہوگا، اس کی اپنی آرائش ہو جائے گی اگر وہ سخاوت کو اختیار کر لے۔ تو پہلے ہم شریعت والا پہلو دیکھتے ہیں جس پر کہ جہنم کی وعید دی گئی ہے۔ تو شریعت کے حساب سے بخل یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے انسان، یا کم ادا کرے، تو یہ بخل ہو گیا۔ بخل کا جہاں تک تعلق ہے، بخل ہے ہی پیسے والوں کا مرض، کچھ ہوگا تو ہاتھ روکیں گے، جب کچھ ہوگا ہی نہیں تو ہاتھ کیسے کوئی روکے گا۔ اس سے ملتی جلتی ہم ایک چیز پڑھیں گے، وہ ہے ہرس۔ ہرس جو ہے وہ ہیو ناٹس کا مرض ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے اندر ہرس ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں سب کچھ مجھے مل جائے، اور جن کے پاس کچھ ہوتا ہے ان کے اندر بخل کا مرض پیدا ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ ہے اور ہاتھ سے جانے نہ دے انسان، چاہے سب کچھ میرے پاس آ جائے۔ تو اللہ نے دیا ہے، پیسہ دیا ہے، سونا دیا ہے، زمینیں دی ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں کوئی دیتا اس کی، یا کم ادا کرتا ہے، نصاب سے کم دیتا ہے۔ اسی کے بارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وہ تو سب چیزیں توق بنا کر گلے میں ڈال دی جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، قیامت کے دن وہ سارا مال اس کے گلے میں ایک سانپ بنا کر ڈال دیا جائے گا جو اس کی باچھوں کو ڈسے گا۔ باچھیں کہتے ہیں یہ ایجز کو، منہ کے ایجز کو، اور وہ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو نے جمع کر کر کے رکھا تھا۔ اور اگر زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے اور پوری زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے، اب ٹھیک ہے، بخل نہیں ہے، اب وہ مال انسان خرچ کرے۔ پھر دوسری چیز، جن لوگوں کا خرچ اٹھانا ذمہ داری ہے ان کو خرچ نہ دے، یہ بھی بخل ہے۔ افورڈ کر سکتا ہے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو کہ اچھا کھلائے، یعنی جن کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں کہ ان کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، ان کو اپنی حیثیت سے کم دیتا ہے، بہت ہی گھٹیا چیزیں دیتا ہے ان کو، تو یہ بخل ہے۔ ضروریات پر پیسہ خرچ نہ کرنا، یا ان کو بالکل ہی خرچ نہیں دیتا، صاف انکار کر دیا ان کی ذمہ داری اٹھانے سے۔ اولاد پر، خاص طور پہ بیٹوں پر ذمہ داری ہے والدین کا نان نفقہ، یعنی والدین کی مینٹیننس۔ اب کوئی بیٹا ہے وہ والدین پر ایک پیسہ نہیں خرچ کرتا، بخیل ہے،
چاہے ساری دنیا کے فلانتھراپسٹ آرگنائزیشنز کو وہ پیسہ دیتا ہو، لیکن جن کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے وہ ان کا نہیں خیال کر رہا، تو یہ بخیلی بن جائے گی۔ یا بیوی کا خیال نہیں کرتا، بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، یا بچوں کے اسکول کی فیس نہیں دیتا، دوا دارو پہ نہیں خرچ کرتا، یہ سب بخیلی میں چیز چلی جائے گی۔ عبادات میں، نمازوں میں بخل کرنا، جتنی پڑھنی چاہیے ان سے کم پڑھنا، یہ بھی بخیلی ہے۔ پھر استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، پیسہ ہے، صحت ہے، جا سکتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن حج نہیں کر رہے، یہ بھی بخیلی ہے۔ اور استطاعت رکھنے کے باوجود پیسہ ہے، صلاحیت ہے، وقت ہے، لیکن اس کو اللہ کی راہ میں نہ لگانا، سب بچا بچا کے اپنے لیے رکھ لینا، یہ بھی بخل ہے، جس کا ذکر ہم نے پڑھا سورہ محمد کی آیت میں کہ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل، جب پکارا جاتا ہے تم کو کہ آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، نہیں دیتا پیسہ اللہ کی راہ میں، وقت نہیں لگاتا، یا صلاحیت یا کوئی بھی اور چیز جس کی ہماری نظروں میں قدر اور قیمت ہو۔ تو جو اس طرح شریعت کے حساب سے بخل کرے گا اس کے لیے سخت وعید آتی ہے۔ یہاں تک ہم نے شریعت کی بات کی۔ اب تھوڑی سی آگے ہم مزید کچھ چیزوں کی بات کرتے ہیں جن میں کہ بخل کرنے سے ضروری نہیں کہ انسان جہنم میں جا پڑے، لیکن اگر وہ بخل کرے گا ان چیزوں میں جن کا اب ہم ذکر کر رہے ہیں تو پھر وہ محسن نہیں ہو پائے گا، اس کی شخصیت نکھر نہیں سکے گی، شخصیت خوبصورت نہیں بنے گی۔ ہم اب دیکھتے ہیں مروت کو، مروت کے لحاظ سے بخل۔ مروت کے لیے انگلش میں ہم کیا شیولری کہہ دیں، اردو میں تو مروت رواداری جس کو ہم کہتے ہیں نا، رواداری کرنا، مروت کا لحاظ رکھنا۔ مروت کا مادہ جو ہے اسی سے لفظ بنا ہے امرؤن، مرد، اور امرأتن، یہ لفظ ہے نا مرد اور عورت، یہ قرآن میں بھی الفاظ آتے ہیں، امرؤن یا امرأتن۔ اس کا مطلب ہے کہ مروت انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، اور انگلش میں شیولری کہہ لیں یا ورچیو، ایک طرح سے ورچوس نیچر ہونا انسان کا۔ لیٹن زبان میں VIR کا مطلب ہوتا ہے مرد، ویرلٹی کہتے ہیں نا مردوں کے لیے، یہ ویر اسی میں لفظ آتا ہے۔ تو یعنی کہ انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ مروت سے کام لے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مروت کا معاملہ کرے۔ اب مروت میں بخل کیا ہوگا کہ گنجائش ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے ساتھ تنگی کرے۔ مثال کے طور پہ کسی کو قرض دیا، مقروض جو ہے مقررہ تاریخ پر پیسے واپس نہیں کر پا رہا، مہلت دے سکتا ہے، اس کو کوئی امیڈیٹ ضرورت نہیں ہے اس پیسے کی، یہ 10 دن اور اوپر دے سکتا ہے قرض دار کو یعنی مقروض کو، لیکن نہیں دیتا، تنگی کرتا ہے، تو یہ مروت میں بخل ہو گیا۔ رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، جیسے شیولرس ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا چاہیے تھا، وہ اتنا تنگ ہے بیچارہ، تنگی میں ہے، نہیں واپس کر سک رہا، آپ اس کو تھوڑا وقت اور دے دیجئے، آپ کو اس وقت تو کوئی امیڈیٹ ضرورت نہیں ہے اپنے پیسے کی، تو یہ مروت کا تقاضا ہے، اور یہ نہ کرنا یہ مروت میں بخل ہو جائے گا۔ حدیث میں مضمون آتا ہے ایک مالدار آدمی تھا اور اس کو اپنے مال کی ضرورت نہیں تھی، تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ مقروض کے پاس اگر پیسہ نہ ہو تو تم مقروض کو چھوڑ دینا۔ جب وہ شخص مرا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اس کو معاف فرما دیا، جہنم سے اس کو آزاد کر دیا، مروت ہوئی نا، مروت کی وجہ سے۔ تو کیا ہوا کہ اپنا حق لینے میں انسان سختی نہ کرے، یہ بھی مروت کا تقاضا ہے۔ لوگوں کا حق دینے میں محتاط رہے، ان کو ان کا حق دے دے، بلکہ حق سے زیادہ دے دے، اور اپنا حق لینے میں ذرا سی مروت کا اظہار کرے۔ کسی کا حق بنا، اس کو اس کا حق نہیں دیا، بلکہ دیکھا جائے تو شریعت کے لحاظ سے بخل ہو گیا
کسی کا حق تھا اور اس کو اس کا حق نہیں دیا، مار لیا اس کا حق، تو یہ بھی بخل ہو گیا۔ پھر مروت میں دیکھیں کہ معمولی معمولی باتوں میں نوکروں کے کام یا ان کے حالات کے مطابق تنخواہ نہ دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بعض دفعہ بخل کر جاتے ہیں نا۔ تو اگر نوکروں ہی سے ہم ابتدا کریں، نوکروں کو دیکھیں کہ نوکروں کی تنخواہ بہت کم رکھی، یا جو ان کے حالات ہیں، جو مشکلات ان پر پڑی ہیں، اس کے حساب سے تنخواہ نہیں دی، یا تنخواہ دینا بلا وجہ ٹلا ٹلا کر 5 تاریخ ہو گئی، 10 تاریخ ہو گئی، وہ آ کے تنخواہ مانگ رہے ہیں، نہیں دیتے، اچھا کل لے لینا، اچھا پرسوں لے لینا، 15 تاریخ ہو گئی تنخواہ نہیں دے رہے اور 20 تاریخ کو ان کو تنخواہ دی، یہ بخل کیا۔ تنخواہ پوری دی لیکن ٹلا ٹلا کر دی، وقت پر کیوں نہ دی؟ ابھی جہاں تک نوکروں کے کام کا تعلق ہے، یہ تو ہمارے ہاں بہت خوبی سمجھی جاتی ہے، باقاعدہ فخر سے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ہمارا نوکر ہے، وہ ڈسٹنگ بھی کرتا ہے، وہ کھانا بھی پکاتا ہے، رات کو چوکیداری بھی کرتا ہے، وقت پڑنے پر وہ گاڑی بھی چلا لیتا ہے، میں تو 3000 پے کرتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اچھا ہاؤ لکی، ہمارا نوکر ہے وہ تو بس کچن میں کام کرتا ہے، میں تو 5000 دیتی ہوں۔ کہتے ہیں لو بے وقوف ہو، ریٹ خراب کرتی ہو۔ اور بہت عقل مند سمجھا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اس طرح نوکروں سے کام لے لیں بہت سارا اور تنخواہ ان کو دیں بہت کم۔ کہتے ہیں بھئی کتنی کفایت شعار ہے یہ عورت، دیکھو ذرا اتنے کم تنخواہ پر اس نے ملازم رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی مروت کا بخل ہے۔ جب اتنا کام لیا، وہ 10 گھنٹے کام کر رہا ہے یا 12 گھنٹے کام کر رہا ہے، اس کے حساب سے اس کو تنخواہ دینی چاہیے۔ انسان کو شرم آنی چاہیے کہتے ہوئے کہ ہمارا نوکر اتنا سارا کام کرتا ہے اور ہم اس کو اتنی کم تنخواہ دیتے ہیں۔ سر انسان کا شرم سے جھک جائے، بجائے کہ فخر کرے انسان اس کے اوپر، اور کوئی اس کو اپنے لیے بیج آف آنر سمجھے یا عقلمندی کی دلیل سمجھے، اور نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس پر کہ تعریف کی جانی چاہیے۔ اگر آپ کے علم میں ایسی کوئی بات آتی ہے کہ کسی کا نوکر ہے اور وہ اتنا کام کرتا ہے اور وہ تنخواہ بہت کم دے رہی ہیں، تو آپ ان کو یہ بتائیے اور ان کی حوصلہ افزائی کیجیے کہ وہ اپنے نوکر کی تنخواہ بڑھائیں، جتنا کام لیں اس کے حساب سے تنخواہ رکھیں، اور معاشرے کا ریٹ اس کی کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ جاتے ہیں اتوار بازار، وہاں پر وہ بچے ہوتے ہیں نا جو کہ سامان اٹھا رہے ہوتے ہیں، یا کسی اور سٹور آپ جائیں وہاں پہ مرد کھڑے ہوتے ہیں، کچھ سامان اٹھا کے گاڑی میں رکھتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے سامان اٹھا کے رکھا اور آپ کا سامان بہت زیادہ تھا، 2 ٹرالیاں آپ نے بھر کے شاپنگ کی، ٹھیک ہے، اب پہلے اس نے تھیلوں کے اندر سامان ڈالا، اس کے بعد وہ ٹوکری اٹھا کے آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، آپ 1 گھنٹے اتوار بازار پھری، پھر آپ نے 5 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے، بخل کیا۔ جہاں آپ نے 2، 3، 4 ہزار کی شاپنگ کی، آپ اس کو 10، 20، 25 روپے دے سکتی ہیں نا، تو کس بات پہ نہیں دیتے؟ اس بخل پر پھر آپ دیکھیں ہم کیا لیبل لگاتے ہیں، کفایت شعری کا، کہ ریٹ نہ خراب ہو جائے۔ آپ مت ریٹ کی فکر کیجئے، آپ اپنے ریٹ کی فکر کیجئے جو کہ میٹر چل رہا ہے اللہ کے ساتھ، اس کو دے دیجئے، 20 روپے دے دیجئے، 25 روپے دے دیجئے، کچھ نہیں جاتا۔ کوئی غریب نہیں ہو گیا آج تک کسی مزدور کو 10 روپے زیادہ دے کر، اور وہ خوش ہو جائیں گے۔ اچھا اب کوئی نوکر ہے، ایک ہے جو کہ غیر شادی شدہ ہے، اب غیر شادی شدہ ہے تو اس کے تو کوئی خاص خرچے نہیں ہوں گے۔ ایک ہے کہ جس کی بیوی ہے، پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس کے 5-6 بچے بھی ہیں، اور وہ آپ کے ڈرائیوری کرتا ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو آپ اس کی تنخواہ زیادہ کر دیجئے، آپ اچھی تنخواہ اس کو دیجئے کہ جس میں اس کا اچھی طرح سے گزارا ہو جائے۔ ہماری ذہنیت کچھ ایسی بن گئی ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہوئے تو نہیں گھبراتے، ہم خیرات دیتے ہوئے نہیں گھبراتے، ہم تنخواہیں دیتے ہوئے بہت گھبراتے ہیں۔ ہم کہتے نہیں تنخواہ تو ہم کم دیں گے، ہاں باقی ہم سلوک کرتے رہیں گے۔ ان کی عزت نفس بار بار کمپرومائز ہوتی ہے جب وہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور آپ ان کو خیرات دیتی ہیں۔ تنخواہ زیادہ دیجیے تاکہ ان کی سیلف ریسپیکٹ انٹیکٹ رہے، ان کی عزت نفس پر زد نہ پڑے۔